أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہیے. زندگی میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات، اپنے عبادات کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے انسانوں میں شامل کرتا ہے. میں نے خطبے میں سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. آج دنیا میں عورت کی عزت اور عورت کے حقوق کو لے کر بہت سارے معاملات اٹھے ہیں اور دنیا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، پوری دنیا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عورت کو جو بھی عزت مل رہی ہے یا عورت کو جہاں بھی حق دیا جا رہا ہے، یہ سب موجودہ دنیا والوں کی، موجودہ حکومتوں کی جو ہے کرم فرمائی ہے کہ عورت کو اونچا اٹھایا جا رہا ہے اور عزت کا مقام دیا جا رہا ہے. یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اور عورت کے نام پر اسلام کو، مسلمانوں کو ہر جگہ ہر طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے. بلکہ بعض لوگ تو اتنے ایسے مضامین دنیا میں، ساری دنیا میں لکھ رہے ہیں کہ اسلام عورت کے بارے میں اتنا برا خیال رکھتا ہے، مسلمان عورت کے بارے میں ایسی بری سوچ رکھتے ہیں. دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی مذہب عورت کے بارے میں اتنا برا خیال، اتنی بری سوچ نہیں رکھتے. یہ سب لکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر. حالانکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عورت کی عزت، عورت کے حقوق، وومن رائٹس کے طور پر جو کچھ بھی دنیا میں آ رہا ہے،
یہ اقوام متحدہ میں 1940 پر 8 میں جو ہے یہ سب پاس کیا گیا کہ دنیا میں جو انسان پیدا ہوتے ہیں سب آزاد پیدا ہوتے ہیں، سب کو ایک درجہ ملنا چاہیے، مرد ہو عورت ہو وہ ایکویلٹی رکھتے ہیں، یکسانیت رکھتے ہیں، اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ میں نے جو تاریخ بتایا اس کا ہے. ہمارا اسلام کب آیا؟ 600 عیسوی میں آیا، یعنی 570 پر 1 عیسوی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے 40 سال کے بعد اسلام آیا. 600 عیسوی کے بعد اسلام آیا تو 1900 اور 600 میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1350 سال کا فرق ہے. 1350 سال پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے جو حقوق، عورت کا جو مقام، عورت کی جو عزت سکھائی دنیا کو، وہ تو ان لوگوں نے اسلام سے متاثر ہو کر کیا. ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کیا. ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم عورت کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری عورتیں مسلمان ہو جائیں گی، اسلام میں داخل ہو جائیں گی. اس نظریے سے انہوں نے حقوق دیا، مجبور ہو کر دیا. لیکن اسلام مجبور نہیں تھا. اسلام جب آیا تو اس نے مظلوم عورت کو عزت بخشی. مظلوم عورت کو اسلام جب آیا، اس وقت کے حالات آپ پڑھیں گے، سنتے ہیں بار بار. اس موضوع پر میں مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ جب اسلام آیا تو اس وقت پوری دنیا میں، ملک چین کے اندر جسے چائنا کہتے ہیں، وہاں کے لوگ تو عورت کو ایک سانپ سمجھتے تھے. یہ سب لکھی ہوئی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. اسلام آنے سے پہلے ایک سانپ، ایک ناپاک سانپ سمجھتے تھے کہ سانپ کو کچلا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، بس عورت کی اتنی حیثیت ہے. یہ حقیقت تھی اسلام آنے سے پہلے. اور پھر یونان، جو اٹلی، روم، یہ سب یونانی علاقے کہلاتے ہیں، کرسچنوں کے علاقے. تو یونان میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ عورت کو ایک جانور، بس بازار جیسے بازار لگتا ہے جانوروں کا، جہاں بکری، گائے، بیل بیچے جاتے ہیں ہفتہ واری طور پر. یونانی ملکوں کے اندر عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. عورتوں کو بیچا جاتا، خریدا جاتا، لونڈیاں بنائی جاتی. یہ سب یونان میں ہوتا تھا اسلام آنے سے پہلے. آج یہی لوگ بتا رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. سمجھ میں میری بات؟ ہندوستان، یہ ملک آج عورتوں کو، خاص کر مسلمان عورتوں کو جو آج گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ مسلمان عورتیں کتنا گمراہ ہو رہی ہیں. آج ہندوستان یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں عزت نہیں ہے، مسلم سماج میں. اور ہندوستان کی کیا حالت تھی اسلام آنے سے پہلے؟ شوہر کی وفات کے بعد اس کی چتا پر زندہ جلایا جاتا. اتنی حیوانیت تھی یہاں پر، اتنی بربریت تھی. آج یہ لوگ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دیا، مسلم سماج میں عزت نہیں ہے. جو قوم عورت کو زندہ جلاتی تھی، اسے شوہر کے مرنے کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں تھا عورت کو. بہرحال ان کے قانون میں، ان کے مذہب میں لکھی ہوئی باتیں، ان کے مذہب کے اندر ایسے خیالی باتیں نہیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ سب ان کی مذہب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ مذاہب، یہ سب ممالک آج دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت کو لے کر یہ لوگ عزت دے رہے ہیں. مسلمان اور اسلام میں عورت کو کوئی جگہ نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ تو اسلام آیا، اسلام نے یہ ذلیل عورت کو، جب سماج میں ذلیل تھی، اس کو عزت بخشا. جو زمین کی گہرائیوں میں پہنچائی گئی تھی اس کو سریا پر پہنچایا اسلام نے. بہت اونچا مقام دیا عورت کو اسلام نے، جس کا میں مختصر انشاءاللہ خطبے میں تبصرہ کروں گا. بہت باتیں تو سب معلوم ہوتی ہیں، لیکن معلومات کے لیے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ عورت کا مقام ہے کہ اسلام نے عورت کو ہر اعتبار سے عزت بخشا، مقام دیا. جیسے آپ سمجھیں، عورت کی حیثیتیں مختلف ہیں. ہر عمر میں عورت کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے عورت کی. لیکن ہر عمر میں اسلام نے عزت دیا. اور عورت کے ہر عمر میں، ہر مرحلے میں، وہ کسی بھی شکل میں زندگی بسر کرے، عورت ہر زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر پوزیشن میں اسلام نے عزت دی ہے. اس کی مثالیں آپ کو دوں گا میں. سب سے پہلے ماں جو ہے، عورت ماں ہے. عورت ماں ہے. ماں کی کیا اسلام نے عزت دی ہے؟ باپ سے بڑھ کر ماں کا حق رکھا، باپ سے بڑھ کر. اور کہا ماں کا حق واجب ہے، ماں کا حق واجب ہے. بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. اس طرح 3 مرتبہ بھی سوال وہ کرتا ہے تو 3 مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ تمہارے حسن سلوک کی تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے پوری دنیا میں اللہ کے بعد. اللہ کی تو عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے بعد یہی ہے، ماں کا حق ادا کرنا ہے توحید کے بعد، توحید کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد.
اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب وہ سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ. تو ماں کے بعد ہی باپ کا درجہ ہے. کتنا بڑا مقام ہے عورت کو, کتنا بڑا مقام ہے. کس نے دیا؟ کوئی تاریخ نہیں بیان کر سکتا کہ اتنا بڑا مقام عورت کو کسی تاریخ نے کسی مذہب میں دیا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا بڑا مقام عورت کا ماں ہونے کی صورت میں, ماں ہونے کی حیثیت میں. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی سورہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی, نصیحت کی تھی, اس ضمن میں یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد وصینا الانسان, ہم نے انسان کو تاکید کی, حکم دیا کہ بوالدیہ, کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہاں بھی والدین کے بعد ذکر کس کا کر رہا ہے؟ باپ کا نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. شروع میں بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن اس کے بعد جو اللہ بتا رہا ہے ماں کے بارے میں بتا رہا ہے, باپ کے بارے میں نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ. حملتہ وہنن علی وہن, ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو اپنے حمل میں رکھا. ماں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وحملہ وفصالہ فی عامین, اور ماں جو ہے اپنے بچے کو جو حمل میں رکھتی ہے, پھر اس کو جو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک, ایک تو حمل میں بھی رکھتی ہے, پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے, حمل کی مدت کے علاوہ 2 سال دودھ پلاتی ہے. انشکری ولی والدیک, ماں کا اپنے والدین کا جو شکر ادا کرو, میرا بھی شکر ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو. تو یہ ہے. پھر سورہ احقاف میں بھی اسی طرح کی آیت ہے. اللہ نے ایک ہی جگہ نہیں بیان کیا ماں کے بارے میں, سورہ احقاف میں بھی اسی طرح کی آیت ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا, یہ بتانا چاہتا ہے کہ اولاد پر ماں کا حق بہت عظیم ہے باپ سے بھی. اب ماں ایک عورت ہے, ماں ایک عورت ہے. عورت ہونے کے ناطے سے سوچیں کہ عورت کو اسلام نے کتنا مقام دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرے, حسن سلوک سے پیش آئے, اچھا سلوک کرے والدین کے ساتھ. حملتہ امہ کرہا, اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر حمل میں رکھا. وضعتہ کرہا, اور تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اس کی حمل کی مدت, اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. 30 مہینے تک یہ مدت برداشت کرتی رہی, حمل اور دودھ پلانے کے 2 سال. 30 مہینے جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے, ایک بچے کے لیے 30 مہینے تکلیف اٹھاتی ہے. اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ 30 مہینے انتہائی تکلیف کے ہوتے ہیں. تو کتنا مقام اللہ نے قرآن مجید جیسی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے, عورت کے مقام کو اللہ نے دیا. تو یہ عورت ہے, ماں ہے, جس کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا, جس کی خدمت کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. ماں کی خدمت, عورت کی خدمت, اولاد عورت کی خدمت کر کے, ماں کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے. ایسا تصور کس مذہب میں ہے؟ یہ تصور کہ ایک عورت کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا تصور نہیں ہے, مذاہب میں نہیں ہے. بس دکھاوے کے لیے لوگوں نے اسلام سے تعلیمات چرا کر حق دے رہے, وہ الگ بات ہے. ان کے مذہب میں کچھ نہیں عورت کے لیے, ان کے مذہب میں عورت کے لیے کچھ نہیں, زیرو ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسلام سے متاثر جو بھی دنیا میں دے رہے ہیں حقوق عورت کو, سب اسلام سے متاثر ہو کر دے رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات ہیں, اسلام کی ہدایات ہیں, اسلام کی رحمت ہے, اسلام کی برکت ہے سب دنیا کے اندر. اسلام نہ آتا تو پھر عورت کو حقوق آج بھی نہیں ملتے جو دنیا دے رہی ہے, جو دینا چاہتی ہے. لیکن اس کے باوجود عورت آج کیا ہے؟ عورت آج وہی ہے جو پہلے زمانے میں تھی. سمجھ میری بات؟ سوائے اسلام کے, سوائے اسلام کے, سوائے مسلم سماج کے, آج بھی عورت وہیں پر ہے جہاں میں نے بتایا نا پہلے تھی, یونان میں, چین میں جو پہلے تھی, بازاروں میں بکتی تھی. آج بھی ان مغربی, چاہے مغرب ہو مشرق ہو, کسی ایک ملک کا نام نہیں لیا, پوری دنیا میں عورت آج بھی بکاؤ چیز ہے. بس آج بھی بکاؤ چیز ہے. اس زمانے میں بھی بکاؤ چیز تھی, آج بھی بکاؤ چیز ہے. ایک الگ بات ہے کہ اس کو اچھے پیارے نام دے کر بیچ رہے ہیں بازار میں. آج پرانے زمانے کے لوگ اس کو عورت ہی سمجھ کر بیچتے تھے, آج کے لوگ نئے اس کو نام دے کر بیچ رہے ہیں. فرق یہ ہے. لیکن عزت نہیں عورت کی. آج عورت کی عزت نہیں ہے, یاد رکھو. عزت کل بھی اسلام میں تھی, آج بھی اسلام ہی میں ہے عورت کے لیے. عزت بھی ہے, حفاظت بھی ہے, سب کچھ ہے عورت کے لیے. آج بھی کیا ہوتا ہے, عورت کو اعلانات کے نام پر, اشتہارات کے نام پر پوری دنیا میں اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اس کو ایسی حالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے. مقصد ہی ہوتا ہے اشتہارات کا, اعلانات کا, ایڈ کا مقصد ہی ہوتا ہے.
اور اس کو خوش رکھنے کے لیے نام کیا دیا جاتا ہے؟ ماڈل. انہیں خوش رہنا، کپڑے اتار کر بھی خوش رہنا کہ میں خوش ہوں. بک رہی ہے بازار میں، لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں، ہر اعتبار سے لوٹ رہے ہیں. وہ دولت کے پیچھے پڑ رہی ہے، دولت کے لیے کپڑے بھی اتارتی ہے، دولت کے لیے عزت بھی لٹاتی ہے، دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن دنیا اس کو خوش رکھنے کے لیے نام دیتے ہیں کہ تو ایک ماڈل ہے. وہ ماڈل سے خوش ہوتی ہے کہ میں ماڈل ہوں. ماڈل کا کیا معنی معلوم؟ اس کے فالوورز ہوتے ہیں. ماڈل کا وہ معنی تو ایک نمونہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے. کیا معنی نمونے کا؟ کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. یہ انبیاء نمونہ ہے، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے انبیاء کی جگہ ماڈل کو دیا کہ کہا کہ تم ایک نمونہ ہو، تم ایک ماڈل ہو. دنیا تم کو، کیونکہ وہ جو جوتا پہنے گی دنیا فالو کرے گی، وہ کان میں جو بالی ڈالے گی دنیا فالو کرے گی، وہ جو کپڑے پہنے گی دنیا فالو کرے گی. تو ایک ماڈل ہے، تو ایک نمونہ ہے. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے لیے ماڈل ہے؟ انبیاء ماڈل ہے کہ یہ ماڈل ہے ہمارے؟ مسلمان مرد اور عورت دونوں کو سوچنا چاہیے. ماڈل کیا وہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے جو ایک بکاوی چیز ہے، ایک بکی ہوئی چیز ہے، وہ ماڈل بن سکتے ہیں ہمارے لیے؟ اس کا پہناوا ہمارے لیے پہناوا بن سکتا ہے؟ سمجھ میری بات؟ دنیا نے عزت نہیں دی اس کو، نہیں دی اس کو، آج بھی عزت نہیں اس کو. ایک تو ماڈل کا نام دے دیا خوش ہونے کے لیے، دوسرا اور بھی جو دوسرے میدانوں میں کام کرتے ہیں، فلموں میں، سیریلوں میں، ان کو اسٹار کا نام، خوش ہو جانا کا ہم اسٹار ہیں آسمان میں ہم. لیکن کیا اسٹار ہے؟ سب بکاؤ چیزیں ہیں، سب بکاؤ چیزیں ہیں. تو عورت جہاں تھی پہلے اسلام آنے سے پہلے، آج بھی وہی ان معاشروں کے اندر جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، سب غلط بات ہے. اس کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے سب ہوتے ہیں. ان کانفرنسوں میں عورت کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے. عزت عورت کی نہیں ہے ان سماجوں کے اندر بھی، صرف اسلام میں ہے، صرف اسلام میں ہے. تو بہرحال ماں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ماں کا بہت بڑا مقام ہے، خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں. عورت جو ہے بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. بیوی کے بارے میں بھی دیکھیے، بیٹی کے بارے میں بھی دیکھیے، کیسی خدمت اسلام میں کیسی مقام دیا گیا ہے. بیٹی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من ابتلی من هذه البنات شيئا، بیٹیوں کی تربیت کر کے، بیٹیوں کو تعلیم دے کر، بیٹیوں کے ساتھ رحم کر کے، پیار کر کے بیٹیوں کے ساتھ ایک انسان بہت اجر و ثواب پا سکتا اللہ کے پاس، جنت میں داخل ہو سکتا ہے. بیٹیاں جہنم کے لیے آڑ ہیں، پردہ ہیں، رکاوٹ ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں. یہ اسلام نے سکھایا ہے. عائشہ کی حدیث میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی وجہ سے جو پریشان ہوتا ہے، ان کو پالنے کو لے کر، ان کو پڑھانے کو لے کر، ان کو ادب سکھانے کو لے کر، جو بھی انسان ماں ہو باپ ہو پریشانی اٹھاتے ہیں بیٹیوں کو لے کر، اس کے باوجود ان کو نہیں چھوڑتے، بلکہ فاحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے ہیں. ان کو چھوڑتے نہیں، چلو پریشانی ہو رہی چھوڑ دیں گے، نہیں، اچھا سلوک ہی کرتے ہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں. کننا لو سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے جہنم کا پردہ بنیں گی، جہنم کا آڑ بنیں گی. پریشانیوں کے ساتھ بھی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری بیٹی کے لیے. لوگ بیٹیوں کو لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہے ہیں، بیٹی بوجھ ہے، ہم جہیز نہیں دے سکتا، ماں بھی زہر پی رہی ہے، بیٹی کو بھی زہر پلا رہی. اسلام یہ نہیں سکھاتا. پریشانی ہے لیکن پالو، پرورش کرو، تعلیم دو، تمہیں جنت ہے. بیٹیوں کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی تم کو. جہنم سے آڑ، جہنم سے پردہ ہیں یہ بیٹیاں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، میرے گھر میں ایک مسکینہ فقیر عورت آئی، 2 بچیوں کو گود کر، میں نے 3 کھجور دیے، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے کھجور دیا، تیسرا کھجور وہ منہ میں رکھنا چاہتی تھی کھانے کے لیے. وہ بچیوں نے مانگا تو اس کو بھی ٹکڑے کر کے 2 حصے کر کے 2 بیٹیوں کو دے دیا، اس نے کچھ نہیں کھایا. میں نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسے ہوا آج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ان بیٹیوں کی وجہ سے جنت واجب کر دیا. یا بعض الفاظ میں آئے کہ آتقہ بها من النار، اللہ نے اس عورت کو آج جہنم سے آزاد کر دیا. تو ایک ماں پالنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. سماج میں جو ذمہ داریاں ہیں ماں کی بھی، وہ اپنے بچوں کے لیے خود محنت کر شقت کر کے پرورش کرتی ہے. باپ نہ ہو تو کیا کرے گی؟ وہ محنت کرے گی، بھیک مانگے گی، کچھ بھی کرے گی. لیکن بیٹیوں کی وجہ سے جو پریشانی اٹھا رہی ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت ہے اس کے لیے. جان سے مارنے کا حکم نہیں ہے کہ مار دو جان سے، نہیں، پالو، پرورش کرو، تکلیف اٹھاؤ. جنت ہے، جہنم سے جو ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی معلوم، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا انسان سید الانبیاء کے ساتھ جنت الفردوس میں رہے گا. کتنی بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے. یہ خوشخبریاں چھوڑ کر مسلمان آج کہاں بھاگ رہے ہیں؟
इन खुशखबरियों को पढ़े, माँ बाप तवज्जो दें अपनी बेटियों पर, तरबियत करें, सब खुशखबरियां मिलेंगी। मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जो 2 बेटियों की तरबियत करता है बालिग होने तक, जा यौमल क़ियामती अना व हुवा, कहा आपने, ऐसी उंगलियों को मिलाकर कहा, वो क़ियामत के दिन आएगा तो मैं और वो जन्नत में इस तरह रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब होगी, उसको सोहबत नसीब होगी जन्नत के अंदर। बेटियों की तरबियत, इतना मकाम कौन से मजहब में है, कौन से मजहब में है, कौन से समाज में है? नहीं है। ये इस्लाम है जिसने हकीकत में औरत को जो इज्जत बख्शी, हकीकत में औरत को जो है उसने हिफाजत की, मर्द को जिम्मेदार बनाया। इसका मतलब नहीं है कि वो औरत को लूटे, यह मतलब हरगिज नहीं है। मर्द को जिम्मेदार बनाने का मतलब है कि औरत की इज्जत की हिफाजत करेगा, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी निभाएगा, उसकी जो है उसकी सारी देखभाल करेगा, उसकी निगरानी करेगा, यह मतलब है। यह मतलब है मर्द को जिम्मेदार बनाने का। समझ मेरी बात? औरत ही का पैदा है उसके अंदर, औरत की निगरानी, औरत की हिफाजत के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। औरत की परवरिश, औरत की देखभाल, औरत की रोजी रोटी का कफील बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। उसको जुल्म करने, सताने, उसको कमाई का जरिया बनाने के लिए नहीं बनाया गया। समझ में? उसकी इज्जत को लूटने के लिए नहीं बनाया गया जिम्मेदार, उसको बाजार में बेचने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया गया। ये इस्लाम की बारीकियां हैं। जिम्मेदार बनाने का यह मतलब है, जिम्मेदार बनाने का यह मतलब है कि जिम्मेदार है तो हिफाजत करो। तो बहरहाल ये बेटियां हैं जिनकी फजीलत आपने सुनी। बेटी की परवरिश करके भी इंसान जन्नत में जा सकता है। इतना बड़ा मकाम बेटी के लिए, बेटे के लिए नहीं है। ये हदीसें आपने जिंदगी भर सुनी होंगी, बेटों के लिए नहीं सुना, आपने नहीं सुना, बेटियों के लिए है औरत की इज्जत। एक बेटी का मकाम क्या है मालूम हुआ। औरत बीवी होती है, बीवी हो तो भी उसकी इज्जत करना चाहिए, उसकी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए, उसकी रोटी रोजी की जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस्लाम ने सिखाया, ये इस्लाम ने सिखाया, जिम्मेदारी उठाना चाहिए, इज्जत करना, औरत की इज्जत करना। बीवी हो तो उसकी इज्जत करना चाहिए, इकराम करना चाहिए, तौहीन नहीं करना चाहिए। पूरी तफसीलात हैं, हम तफसील ने सिर्फ इशारे में अहम बातें बता रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बीवी की मिसाल, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार करते थे। खदीजा बीवी हैं, पहली बीवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह की बहुत सारी बीवियां थी, 11 बीवियां थी। किसी बीवी पर मुझे उतना गैरत, गुस्सा नहीं आता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। आयशा फरमाती हैं, इतनी तारीफ करते थे रसूलुल्लाह खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, गुस्सा आता था। हत्ता कि जब घर में कभी भी बकरी ज़बा होती तो बकरी का जो गोश्त सबसे पहले ज़बा होते ही सबसे पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेलियों को भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा की वफात के बाद सबसे पहले बकरी ज़बा होते गोश्त किसको भेजते थे? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सहेलियों को भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं कहती थी कि दुनिया में खदीजा के अलावा कोई औरत नहीं है। आयशा कहती है खदीजा के अलावा कोई औरत नहीं है, और कभी इजहार भी करती रसूलुल्लाह के सामने गुस्से का। तो अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा फरमाया, आयशा, खदीजा वो औरत है जिसने सबसे पहले मुझ पर इस्लाम कबूल किया। अपनी पूरी दौलत मेरे लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने लुटा दी। अरब की बड़ी मालदार, अब हिंदुस्तान के बड़े मालदारों को तस्वुर कीजिए आप, वो तस्वुर लेकर सोचिए कि खदीजा अरब की बड़ी मालदार खातून, पूरी दौलत उन्होंने मेरे लिए, इस्लाम के लिए लुटा दिया। कितनी कुर्बानी खदीजा की, और मेरी सारी औलाद खदीजा से हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आयशा समझाया, ये मकाम है खदीजा का। बीवी हो तो कैसी खिदमत करना चाहिए, क्या मकाम है। रसूलुल्लाह भी कितना ख्याल रखते थे दोनों तरफ। अल्लाह के नबी ने ख्याल रखा, उनका ख्याल जिंदगी में रखा, मरने के बाद भी उनके एहसानात को नहीं भूले आप। दूसरी बीवियों के साथ नहीं, याद करते थे। दूसरी बीवियों का कुछ भी हो जाए लेकिन उनको याद करते, उनके एहसानात को याद करते, एहसान फरामोश नहीं थे आप, उनकी सहेलियों का ख्याल रखते। तो ये बीवी के साथ सुलूक। एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफरुकु मुमिनुन मुमिनतन, एक मोमिन अपनी मोमिन बीवी से नफरत ना करे। नफरत नहीं करना बीवी से। क्यों? इन रजिया मिना खुलकन करिया मिना खुलकन रजिया मिना आकर, कोई आदत अगर पसंद नहीं आती है, कोई और अच्छाई भी होगी वो पसंद आएगी। औरत सिर्फ 100% बुराइयों का नाम तो नहीं है ना, उसके अंदर अच्छाई भी तो होगी। तो अल्लाह नबी ने पहलू सिखाया कि बुराई को छोड़ो भाई, नजरअंदाज करो, उसके अंदर जो अच्छाई है उस पर नजर रखो। बीवी के अंदर बुराई भी होगी, कोई शक नहीं है, अल्लाह ने पैदा किया है इंसान के अंदर अच्छाइयां बुराइयां आई, आप बुराइयों को नजरअंदाज करो, उसके जो अच्छाइयां उससे फायदा उठाओ।
اچھائیوں کو پسند کرو، اچھائیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. بیوی کے بارے میں یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون سکھاتا ہے ایسا؟ کون سا مذہب سکھاتا ہے ایسا؟ کیسی باریکیاں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے متعلق سکھائی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں بیویوں سے متعلق ہیں. اور بھی تفصیلات ہیں، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. بیٹی ہے، عورت بیٹی ہے، بیٹی کا ذکر بھی گزرا. اللہ کے نبی کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. بیٹیوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے، نواسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، کیونکہ بیٹی نواسی بیٹی کے درجے میں ہے، پوتا پوتی بیٹے کے درجے میں ہوتے ہیں، بیٹی نواسی بیٹی کے ہی درجے میں ہوتے ہیں. نواسی بھی بیٹی ہی ہے، بیٹی بھی بیٹی ہی ہے، یاد رکھو. سمجھ میں یہ جو بیٹے کو چراغ بولنا، بیٹی کو پرایا بولنا، اللہ کی قسم یہ ہندو مذہب کی دین ہے، اسلام کی مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے. یاد رکھو، کون ایسا کہتا ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جس کی دماغ میں اسلامی سوچ نہیں ہے. بیٹی بھی باپ کا ہی خون ہے، غیر کا خون نہیں ہے، وہ بھی گھر کا چراغ ہے. ہمارے نبی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چراغ کون تھی؟ فاطمہ تھی. آپ کا خاندان فاطمہ سے چلا، آپ کا چراغ فاطمہ ہے. تو حدیث میں آتا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عادات میں، اطوار میں، بول چال میں، چہرے میں، شکل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رنگ ڈھنگ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو بہو رسول اللہ کی جیسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے بارے میں جو سلوک تھا، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، جب فاطمہ گھر کو آتی، باپ کے گھر کو، کبھی اللہ کے نبی کے گھر کو آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، عزت کرتے بیٹی کی، کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہو کر آپ بوسہ دیتے، بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے. گھر میں خاص جگہ ہوتی ہے نا بڑے آدمی کی، اللہ کے نبی کی بھی جگہ تھی اپنے گھر کے اندر، آپ جہاں بیٹھتے اپنی جگہ پر بٹھا دے بیٹی کو. سمجھ میں یہ بیٹی کے ساتھ سلوک. لوگ بیٹی کو پرایا سمجھ کر گھر کو آئے تو بھی سوال کرتے. بعض ایسے نکمے مسلمان ماں باپ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ تو کئی کو آئی ماں، شادی کر کو دیے نہیں، مرد کے گھر میں رہنا. نعوذ باللہ من ذالک. یہی وجہ ہے ہم جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ سب یہی وجوہات ہیں. یہ سلوک کی وجہ سے ہی ہمارے عورتیں ہمارے گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کو فالو کرو. آپ نہیں جائے گی ہماری عورت، کیوں جائے گی بھائی؟ نہیں جائے گی. ماں باپ ایسا اگر سوال کریں گے تو کہاں جائے گی آخر؟ یہ شادی کر کو دے دے تو کہیں کوئی کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ توبہ توبہ. یہ اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیے، اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. سوچ کر دیکھو، پھر رسول اللہ کا دم بھرتے ہیں ہمیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ جب بیٹی، پھر امامہ بنت ابو العاص، زینب کی بیٹی، رسول اللہ کی اور بیٹی تھی زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ نواسی. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز پڑھاتے تھے، جماعت کی امامت کرتے تھے. نواسی کو کندھے پر بٹھا لے کر نماز پڑھاتے تھے. مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھاتے تو نواسی کو کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھاتے. وقت کا نبی امامت کر رہا ہے، جماعت کی، لوگوں کی، کندھے پر بٹھاتے اپنے نواسی کو. ہم پرایا بولتے ہیں، یہ پرایا ہے، بیٹا پوترا چراغ ہے، پرایا ہے. کیا تصور؟ یہ سب غیر مسلموں کا تصور ہے. اور وہ غیر مسلم جو عورت کی عزت کرنا سکھاتے ہیں اور بیٹی کو پرایا بولتے ہیں. عزت ہے کیا؟ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے ان کے پاس بیٹوں کا کوئی مقام نہیں ہے. مقام ہوتا تو پرایا کیوں بولتے؟ بیٹی کو، نواسی کو بھی چراغ بولتے گھر کا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب رکوع میں چلے جاتے بچی کو اٹھا کر بازو رکھ دیتے تھے، پھر سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے، پھر بٹھا لیتے تھے کندھے پر. آپ سمجھ میری بات ہے؟ کیا سلوک ہے بیٹیوں کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بھی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے، یہ رشتہ دار خالہ ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے. صلہ رحمی کے خطبے آپ سنتے رہتے ہیں. خالہ کو تو کہا گیا کہ ماں ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام. اسلام نے خالہ کو کیا کہا؟ ماں کہا، ماں کا درجہ دیا خالہ کو. اور کیا چاہیے ان سب کے ساتھ؟ کیونکہ صلہ رحمی کرنا چاہیے. جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے وہ تو اسلام میں پسند نہیں ہے، وہ شخص وہ تو جنت میں بھی نہیں جائے گا. سمجھ میری بات؟ صلہ رحمی ان سب کے ساتھ کرنا چاہیے، بہنوں کے ساتھ بھی، پھوپھی کے ساتھ بھی، خالہ کے ساتھ بھی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. انشاءاللہ ایک واقعہ بتا کر خطبہ ختم کر دیتا ہوں. واقعات تو بہت تھے، میں نے ایک 4-5 واقعات سنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے. خطبہ مختصر ہی دینا چاہیے، طویل نہیں دینا چاہیے. ایک واقعے پر میں خطبہ ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اس میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں. وفیات الاعیان ابن خلکان کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے بیٹی کے سلسلے میں تربیت.
ہم اگر اچھی تربیت کریں گے تو ہماری اولاد کیسے بنتی ہے؟ بیٹیوں کی تربیت سے ہی نسلیں، ہمارے سردار بچے، بادشاہ بچے، شہسوار بچے، بہادر بچے جنم لیتے ہیں، عورت ہی سے، تربیت ہی سے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کا گشت کر رہے تھے، وہ تو کرتے تھے، عادت تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں ماں بیٹی باتیں کر رہے تھے، باتیں انہوں نے سنا غور سے، تو ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح کا وقت ہو رہا ہے، صبح دودھ بیچنا ہے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، فجر کے قریب کا وقت کہ وقت ہو رہا ہے، اب دودھ بیچنا ہے، پانی ملاؤ ذرا، بیچیں گے۔ تو بیٹی نے کہا امی جان، حضرت عمر نے حکم دیا ہے، سرکاری طور پر، گورنمنٹ کے طور پہ آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ تو ماں نے کہا سب لوگ ملا رہے ہیں بیٹی، سب لوگ ملا رہے ہیں، کون عمر کی بات سنتا ہے، سب لوگ ملا رہے ہیں، تم بھی ملاؤ۔ تو بیٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا جو رب ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب ہے، عمر کا اللہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے، گھر کو آئے، نماز عمر پڑھ گھر کو آئے، ان کے بیٹے تھے عاصم، ان کو بلایا، کہا بیٹا فلاں جگہ جاؤ، ایک بچی کے بارے میں انہوں نے صفات بتائی، گھر یہ فلاں فلاں بتایا، ایڈریس بتایا، بہرحال وہ گھر میں جاؤ، اس بچی کو دیکھو، اس بچی کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ تم گئے، عاصم اس بچی کو دیکھے، وہ ہلالیہ خاندان کی بچی تھی، دیکھ کر آئے، اپنے ابا کو بتایا کہ میں دیکھ کر آیا، سن کر آیا، وہ بچی ہلالیہ خاندان کی۔ تو عمر نے کہا بیٹا تم دیکھ کر آئے، معلوم کر کے آئے نا، اس بچی سے شادی کر لو۔ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے اس بچی سے شادی کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچی ایک ایسا بچہ پیدا کرے گی جو عرب کا سردار بنے گا، عرب کی سیادت کرے گا، عرب کی قیادت کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ بات، اللہ کا خوف گھر کے اندر رہ کر، سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عمر نے پرکھا کہ ایک بڑی عورت ہے، یہ بڑی خاتون ہے، بچی ہے وہ، لیکن سمجھا کہ یہ بڑی بنے گی، اس کی اولاد بہت اونچی بنے گی، تربیت ایسی کرے گی یہ۔ بعد میں اس لڑکی نے شادی کی عاصم سے، عمر کے بیٹے سے، اور اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اس لڑکی کی شادی کس سے ہوئی؟ عبدالعزیز بن مروان بن حکم جو وقت کا خلیفہ تھا اس سے ہوئی۔ حضرت عمر کی پوتری، عاصم کی بیٹی عمر کی پوتری ہوئی، اس بچی کی بچے سے عبدالعزیز بن مروان بن حکم جو وقت کا خلیفہ تھا، خلیفہ سے اس بچی کی شادی ہوئی۔ پھر اس خلیفہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ہے عمر بن عبدالعزیز، اور پورے امت کے علماء مانتے ہیں 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں اس علی کے بعد کتنے خلیفہ آئے، معاویہ، یزید، فلاں فلاں، بہت آئے خلیفہ، ان کو خلیفہ نہیں مانتے امت کے علماء۔ حضرت علی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مانتے ہو، کس سے پیدا ہوئے؟ اس بچی سے پیدا ہوئے۔ اخلاق و عادات، اللہ کا خوف انسان کو کہاں کہاں لے جاتا ہے، کس سب پہ کھڑا کرتا ہے۔ اتنے گیپ کے بعد وہ خلیفہ بنے، لیکن علی کے بعد ان کا درجہ ہے امت کے اندر خلافت میں، اور خلافت راشدہ جو کہا جاتا ہے 30 سال خلافت، اس میں عمر بن عبدالعزیز ہیں، معاویہ اور یزید نہیں اس کے اندر۔ سمجھ میں میری بات؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے اپنے گھروں میں جو عورتیں، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی کی شکل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ ہم ان کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عزت دینے اور تکریم کرنے، ان کے حقوق کو دل سے ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔